درد غربت کے سناتی ہے تمہیں زینب، تمہارے بعد سر پہ اب یتیمی کی ردا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، ابھی تو ماں کے صدمے سے نہ بچوں کو سکون آیا کہ تیری موت نے پھر سے ہمارے دل کو تڑپایا، یوں لگتا ہے کہ اب ہم پہ ستم کی انتہا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، علی کی لاش پہ کلثوم یہ رو رو کے او فرمائے، کیا اس بیٹی کا جینا ہے کہ جس کا باپ مر جائے، نہ یہ سن کر بین دختر کے، یہ سن کر بین دختر کے تڑپتی سیدہ ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، بروز عید پہ سب لوگ بہت خوشیاں منائیں گے، تمہارے غم میں ہم بابا مگر آنسو بہائیں گے، بتاؤ عید کیا بابا، بتاؤ عید کیا بابا، یتیموں کی بھلا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، ردا سر پر نہیں ہوگی، شرابی ہم سفر ہوں گے، سنا کی نوک پر بابا تمہارے سب پسر ہوں گے، جہاں بھی جائے گی زینب، جہاں بھی جائے گی زینب، وہاں پہ کربلا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، کبھی آل محمد کے نہیں غم کو بھلا سکتے، ہے جب تک درد سینوں میں عیدیں منا سکتے، بروز
عید بھی محسن ہمارے گھر ادا ہوگی، بروز عید بھی محسن ہمارے گھر ادا ہوگی، رہ گئیں تنہا بیٹیاں بابا، ہائے کوفہ شہر میں. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعلى محمد ننتج صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مواد بلند ہدیہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام سے فاتحہ ایک دفعہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھ دیں. میں آپ کو نام بتاتا ہوں کتنا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. نام ہے عزادار حسین ابن علمدار حسین، ابرار حسین ابن علمدار حسین، قرار حسین ابن علمدار حسین، افتخار حسین ابن علمدار حسین، اسرار حسین کاظمی ابن ذوالفقار حسین کاظمی، علی حیدر کاظمی ابن ظفر یاب حسین کاظمی، ہدایت حسین رضوی ابن مہدی حسین رضوی. پر محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اکیسویں کی رات قیامت کی رات تھی، اکیسویں کی رات قیامت کی رات تھی، سادات پر بلا کی مصیبت کی رات تھی، محشر کی صبح تھی کہ شہادت کی رات تھی، بیٹوں سے بوترا کی رخصت کی رات تھی، کہتے تھے دل دو نیم ہے ایسا خطر ہے آج، اعزاز راہ حلق سے اپنا سفر ہے آج، بیزاد راہ خلق سے اپنا سفر ہے آج، اے میرے جانشی میرے دلدار الوداع، اے نور عین احمد مختار الوداع، سونپی تمہیں رسول کی سرکار الوداع، اے نور عین احمد مختار الوداع، شبر جو میرے دوست ہیں ان سب سے ہوشیار، مظلوم کربلا میری زینب سے ہوشیار، مظلوم کربلا میری زینب سے ہوشیار، گل پڑ گیا کہ
سید ابرار مر گئے لو جانشین احمد مختار مر گئے دین رسول پاک کے سردار مر گئے ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے روئیں جو بیویاں تو پسر پیٹنے لگے عباس ننھے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے عباس ننھے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے 21ویں کی رات قیامت کی رات تھی اور محمد وعلى محمد صلی اللہ میں گزارش کروں گا فادر جلدی عزتی سے کہ وہ پلیز ممبر پر تشریف لائیں اور جو مرکزی مجلس ہے مولا علی کی شہادت کے حوالے سے اس سے خطابت بتائیں اور محمد وعلى محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی محمد وعلى محمد صلوات بار دیگر بواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سورہ فاتحہ کی درخواست ہے ان لوگوں کے لیے جن کے میں نام لے رہا ہوں ان مرحومین کے لیے آپ اپنے مرحومین کو بھی شامل کیجیے گا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد عزادار حسین بن علمدار حسین ابرار حسین بن علمدار حسین قرار حسین بن علمدار حسین افتخار حسین بن علمدار حسین اسرار حسین کاظمی بن ذوالفقار حسین کاظمی علی حیدر کاظمی بن زکریا حسین کاظمی ہدایت حسین رضوی ابن مہدی حسین رضوی ان سب کو اور اپنے تمام مرحومین کو اس ثواب میں شریک کیجیے گا رحمہ اللہ من قرأ الفاتحہ Before I start my majlis, can I request everyone just to come a little bit on this side because there will be a lot of people coming in. So if you guys can just move a little bit there and a little bit at the front, if you don't mind. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام علي عليه الصلاة والسلام كما نقل عنه أمرت ونقاتل بقاسطين
والناكثين والمارقين صدق مولانا أمير المؤمنين صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today is the fourth Majlis of the lecture series that we were doing since 18th of Ramadan, and today is the last lecture for that. And we were discussing about the battles that took place when Amir al-Mu'minin alayhi salatu wassalam was given power, and the internal civil battles that took place. We were discussing that, and we discussed the reasons why it happened and what happened, and why we think, not we think, but why Amir al-Mu'minin alayhi salatu wassalam was not only on the right path, was leading the right path, and what led the other people to fight against him. So we're discussing some of the reasons and what actually happened in those battles, right? So we discussed about the Battle of Jamal, that was on 19th, Battle of Siffin as of yesterday, and today we will be discussing another important battle that is called as Battle of Nehrawan, or the battle that Amir al-Mu'minin fought against Khawarij. Now, who are Khawarij firstly? We have heard the names a lot of times, but how much we know about them? They were not a new phenomenon within the Muslim society, and they just started right in the time of Amir al-Mu'minin. Rather, these group of people were already there even before Amir al-Mu'minin was given the caliphate, even before the time of the third caliph or the second caliph or the first caliph. They were there during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Let me just quote you an example. You know, the forefather of Khawarij is called what? Dhul Khuwaisara. Dhul Khuwaisara is his name. Some people call him Harqus. There are different methodology, and there are different opinions among the scholars what was his actual name. But sufficient for us to know he was called as what? Dhul Khuwaisara. Right? So Dhul Khuwaisara was the companion of Prophet. Now, the Shia view of the companions were that within the companions there were some good people, like Salman, like Abu Dhar, like Miqdad, like Ibn Mal'un, like people like these are really respectful people, and for us, they are so respectful that we pray for them and we follow Imam Zainul Abidin the way he prayed for these companions in his book Sahifa Sajjadiyah. There's a beautiful dua. Within that dua, Imam is praising some of the companions that were loyal to the Prophet. Within these companions, there were people that didn't have good character, that didn't have good moral. Within those was one of the person that was called Harqus, or his name was Dhul Khuwaisara. Dhul Khuwaisara, Prophet was distributing the spoil of wars, right? जब भी जंग होती थी, Prophet would get ghanimah from it, of course, right? So one of the fight or one of the battle he had was one of the most difficult battle of Islam. And it's not talked a lot about within our members. It's generally not even as a side points too. That battle was called what? The Ghazwatul Hunayn. Right? So we know about Badr a little bit, we know about Uhud, we know a little bit about Khandaq or Ahzab, we even know about Khaybar, but we really don't have much idea about what took place in Ghazwatul Hunayn. Prophet fought a war against the tribe. The name of the tribe was what? Banu Thaqif. Right? So Banu Thaqif and Banu Hawazin, these were the two tribes within Arabia that were giving a lot of resistance to the Prophet. And they even were assembling themselves to fight against a Prophet, and they wanted to fight against Muslims of the time. During that time, Prophet had to go and fight a war against them. And when he fought the war, obviously because of the bravery, initially Muslims started losing the war. Why? Because they were thinking they were really huge in number. There were about 10,000 Muslims that went there to fight against the enemy. So when Muslims looked at their number, they were really confident. They were like, my God, mashallah, we have such a huge number. And when we have such a huge number, we will be going there and we will be fighting there, and inshallah victory is to us. Aram se jeetenge. But when they went there, the army attacked them in such a way that the Muslims, almost every one of them flew. Only few people, like you can count them on the fingers, only 10, 12 or 13, these number of peoples were there with the Prophet. Itne bas reh gaye the. Within them, Amir al-Mu'minin alayhi salatu wassalam fought the war or fought the battle of his life.
You would have heard about the way he fought in the Battle of Badr. You would have heard the way he fought in Battle of Uhud. But the way he fought in the Battle of Hawazin, or against the Banu Thaqif, this battle was the most important battle of his life. Why? Because imagine Muslims are being down morally. The enemy is attacking the Prophet, and only Amirul Mu'min, a few handful companions of Prophet are within the range, and everyone else has left Prophet alone. So Amirul Mu'min fought that battle, and finally the victory was for Islam. Inshallah, if one day we have the time, we can discuss about the strategy that Prophet deployed and what led to the victory at that time. So when the battle was won, obviously, जब भी जंग जीते थे, the माल गनीमत would come in, the spoils of the war would come in. The Prophet was distributing the spoils of the war at a place called Ji'rana. You don't need to remember the name again. It's a place between Makkah and Thaqif, Makkah and Ta'if, right? The place is called what? Ji'rana, right? That place, Prophet was distributing the spoils, and Prophet was just taking from his hand and was giving to the people. So a person came in. His name again, we have dispute, but for us, for the time being, we'll call him what? Dhul Khuwaisra. Dhul Khuwaisra came in and he said what? I'dal ya Muhammad. Oh Prophet, he didn't say it, astaghfirullah. He even didn't say Prophet through calling him by Rasulullah. What did he say? Calling him by his name. Oh Muhammad, try to act justly. فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ, because you are not acting justly. Imagine one of the companion coming in and mocking Prophet like this. Prophet says, وَيْحَكَ, woe to you. مَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي إِن لَمْ أَعْدِلْ. Who would do the justice? Who would act with justice if I'm not acting justly? यानी अगर मैं ही अदल नहीं कर रहा हूं तो और कौन अदल करेगा? And then there was a really famous companion. He says, فقال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عنك هذا الرجل. One of the companions said, "O Prophet, give me this opportunity, let me chop his head." The problem with that companion was that the companion was really brave when it comes to these matters. But when the actual battle would take place, he would not be there and he would not be looked around the Prophet, right? So Prophet said, "No, don't kill him. We don't have to kill him." Then Prophet gave an explanation why he didn't want to kill him. One of the explanation is that Prophet wanted to say that I don't want to kill the people that claim themselves as Sahaba, as companions, right? The next explanation that Prophet gave was, this is important. Prophet said, "Inna hadha fi ashab." The Prophet said this person would have companions. Yaqra'una. Remember, this is important, and this is not only historical, this is important for all the youngsters and for all the people that are sitting here to reflect upon this point. Prophet said what? Yaqra'una al-Quran. They would read the Quran. La yujawizu Qur'anu hanajirahum. That they would recite Quran, but the Quran would not go further away from the throat. यानी कुरान पढ़ रहे हैं, but the Quran is not showing any. Please recite salawat. थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए. थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. I request everyone just to come a little bit forward because there are more people coming behind. Salawat पढ़े Muhammad wa ali Muhammad. For my youngsters, inshallah, if you don't mind, you guys are coming in and it just gives me more courage and motivation. Salawat pade Muhammad wa ali Muhammad. They would recite Quran, but the Quran, the meaning of Quran wouldn't go further than their throat. Halak se niche nahi utrega. وَيَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ. And they will go away from the religion. كَمَا يَمْرُقُ سَهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. As if when you're playing archery, right? When you're playing that. So when you take the arrow off from the bow, the way the arrow would go off from the bow, like this, they will go from the path of Islam, from the deen of Islam. So Prophet already predicted that what is going to happen. Prophet already knew that these are the group of the people that claim themselves as Muslims. And not only normal Muslim, but Muslim that claim themselves as really pious. बहुत दीनदार.
But Prophet knew the reality. And that's why sometimes for us, for all the people that are sitting here, we have to be really mindful when we are going through the messages and when we are going through the Quran. You know, there is a hadith that is quoted from Prophet. It says, "Kam min qari al-Quran wal Quran yal'anuhu." There are so many people that are reading the Quran, but Quran is asking Allah to remove them from His mercy. Soche, like think and reflect upon it. We ask Allah to not include us among those reciters that are reciting the Quran and Quran is giving them the badua. Quran is asking Allah not to give them the mercy. So what is the way that we should read Quran? We should not read Quran just by reading the verses and not going into the meanings. And sometimes we should go not only reading the translation or the meaning, we should reflect upon it. And we should implement that in our life to the letter and to the spirit, right? Not only to the words, but also to the spirit. What Quran really wants us to do. If you're not applying the principles of the Quran, if you're just reading it and we're trying to do that 10 ayats or 20 ayats that I have to go through every day, then I regret to inform. May Allah forgive me if I'm saying something wrong, but there are high chances that maybe some of us might be in these kind of recitations or these kind of reciters that Prophet has asked. That there are so many reciters that even Quran asks Allah not to send blessing upon them. So this is a historical background of a group called what? Khawarij. What is Khawarij? Khawarij means anyone that leaves the path of Islam that goes against the Imam of his time. If you go by this definition, then the people that came against the Imam in the battle of Jamal, the people that came against the Imam in the battle of Siffin, they are also called Khariji, the people that rose up against the Imam of the time. But here we are just saying as a specific definition of what Islamic understanding is of the term Khawarij, Khariji. Even today you go to the country Oman, yeah. If you go to Oman, they still have a subsect of Khawarijism. It is called Ibadi. They're called Ibadi, right? So I'm not sure, just Google it out. In Oman, they still are residing there. But there are, I would say, modern form of Khawarij, not the old form of Khawarij that I'm going to explain you today, right? So this is the way it happened. So what happened in Battle of Siffin is that, remember I was mentioning that there were 20,000 people that claimed themselves as what? Reciters of Quran. Qari'een al-Quran. They came to Amir al-Mu'mineen and they didn't say Amir al-Mu'mineen, Ya Amir al-Mu'mineen or Ya Abul Hasan. You know the way they talk to Amir al-Mu'mineen, they say Ya Ali. You know, I wouldn't have this, like anyone, even like not alone Shias or Sunnis, right? Anyone who claims himself as Muslim would never call Amir al-Mu'mineen like this, by his name, right? But how did they say? Ya Ali. Ajib ilayhim. That try to answer what they are saying. Why? Because the people of Sham, by the advice of Amr bin As, they had the Quran on the arrows, right? So they had the Quran in the arrows and they were saying, هَذَا كِتَابُ اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. Let this book of Allah be the Faisal. Let the book of Allah be the decision maker between you and us, right? So when this was being raised up, Amir al-Mu'mineen was explaining the people, don't come what the Amr ibn As and Ahl Sham are saying. Try to follow me, what I'm trying to say, and let's fight them off and let's try to finish them off within few hours. But 20,000 people within the army of Amir al-Mu'mineen, they said, it came to Amir al-Mu'mineen and they said that you need to give them the reply and you need to make a reconciliation with them. And if you don't reconcile with them, we will kill you kama qatalna ibn Affan. Like the way we kill Uthman bin Affan, we will kill you. Imagine, direct threat to Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam. So when Amir al-Mu'mineen heard this, obviously Amir al-Mu'mineen didn't want to get this war ended in this fashion. But unfortunately, the majority of the army was against Amir al-Mu'mineen had to stop. And he had to send a messenger to Malik al-Ashtar saying, Malik, stop now. Malik said, Mawla, give me a few minutes, give me 1 or 2 hours, I'll finish them off. But Mawla said, that will be too late. Within 1 hour, within 2 hours, they will kill me here. And my Shias and my family members. 20,000 people rose up. And once they rose up against Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam, then suddenly within few days, they realized their mistake. And they were like, oh, we did the wrong thing. And we did kufr.
we committed blasphemy by not fighting against Ahlul Sham. Since we committed blasphemy, so Amirul Mu'mineen followed what we were saying, so Ali also committed disbelief. Na'udhu billah. Astaghfirullah. Ali Amirul Mu'mineen, the Imam of the believers, the chief of the believers, Imamul Muttaqeen, इन्होंने भी कुफ्र किया, अस्तगफिरुल्लाह. क्यों? क्योंकि इन्होंने तहकीम को जायज करार दिया. When they said this, then they had this slogan, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. No one has the right to make decisions but Allah Almighty. And then they started doing their campaign against Amirul Mu'mineen. So Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam explained them. He had a conversation with them, he had a dialogue with them, and he explained and tried to answer all the shubahat and all the questions that were there in their mind. They had a question that when you were going and when you were talking to Muawiyah bin Abi Sufyan, you didn't call yourself as Amir al-Mu'mineen, even though you are the Amir of Mu'mineen and you have the authority over all the believers. Why didn't you call yourself as Amir al-Mu'mineen? First question they had. Amir al-Mu'mineen replied, I followed the way Prophet did in the Sulh of Hudaybiyah. When he was making the peace treaty of Hudaybiyah, when Prophet wrote himself as Muhammad Rasulullah. You know the kuffar, they were having the discussion. They said, if we would have believed you the Prophet, why are we fighting against you? You cannot call yourself Prophet, you have to say yourself as what? Muhammad bin Abdullah. So he said, I followed that. And if you have problem, two people doing an agreement with each other and coming up with a decision, so this was the same methodology that was applied by Rasulullah when he had Sa'ad bin Mu'az making the decision for whom? For Banu Qurayza. Inshallah, I don't have the time, otherwise I would have gone into the detail what happened with Banu Qurayza and what was the decision that Sa'ad bin Mu'az made. Amir al-Mu'mineen just wanted to prove a point that other people, anyone other than Allah can make the decisions too based on the knowledge and based on the teachings of Islam. ये चीज जायज है. So Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam again tried his best to clear all the shubhat that they have in their mind. But they were looking for like one-on-one army struggle against each other. So they wanted to fight Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam. So what they did, and this was a turning point, what happened? What happened was that one of the really famous companion of the Prophet, his name is what? Abdullah bin Khabab bin Irf. Right? Just remember this name, Abdullah. He was going with his family. So it included his wife and around 4 other women that were going with him. His wife was pregnant. So they were going in one of the deserted areas. So mind you, the Khawarij, they went and they had to stay in an area which is close to Baghdad. The place was called what? Harura. Harura naam ki jagah thi. Yeah, it was also called what? Nahirwan, right? So that's why the battle is called what? Battle of Nahirwan. So Abdullah bin Khabab is going around that area and they captured Abdullah bin Khabab, right? So first question they ask Abdullah, who are you? He said, I'm the companion of the Prophet. He said, MashaAllah, ahlan wa sahlan, welcome, MashaAllah, you're the companion of the Prophet. That's really good. Okay, now we have some questions for you. You are companion of the Prophet and we are really sorry if you would have feel fearful for your life because of our actions. हम मातरत चाहते हैं अगर आपको खौफजदगी महसूस हुई हो हम आपसे सिर्फ हदीस सुनना चाहते हैं. We just want to hear one hadith from you. So Abdullah bin Khabab, right? He quoted a hadith from Prophet. And the hadith is a little bit disturbing even for us too because it also applies to us too. It says تكون الفتنة يموت فيه قلوب الرجال. That there will be a struggle within the earth. There will be a trial in the earth in which the hearts of the believers or heart of the people would perish away. And a person in the morning he will be a mu'min and in the evening time he will be a kafir. And a person would start his morning as a kafir and by the end of the day he will be a mu'min. यानी ऐसा फितना होगा कि सुबह मोमिन है और रात में काफिर और सुबह काफिर है और रात में मोमिन है. So then they said, thank you so much for this hadith. Now we have few more questions for you. Then they started asking few more questions. They ask about what you believe about Shaykhain.
So Abdullah replied something. He asked, what do you believe about Ibn Affan, Uthman bin Affan? Abdullah replied. And then they asked, what do you believe about Amir al-Mu'mineen, Imam Ali? And then it was the time for Abdullah to speak up. He knew who he was talking to. He knew if he would speak the truth, what would be the result and what would be the outcome of speaking the truth. But he stood firm and he said a really good way. He praised Amir al-Mu'mineen in a really beautiful way. Says, Amma Ali, as far as Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam is concerned, he is a'lamu billahi minkum. He has the most knowledge of Allah and His deen than all of you combined. And then he says, وَأَشَدُّ تَوْطِيَتُهُمْ عَلَى دِينِ اللَّهِ. Can I request everyone just to come a little bit forward, please? I'm getting signals from them. थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद. थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए और आगे आ जाइए. You guys can come a little bit forward. Don't worry, inshallah. Please. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद. Guys, move. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद. थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाइए. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद. And Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam is the strongest when it comes to following the deen. وَأَنْفَضُوا بَصِيرَةً. And he has the greatest insight and greatest knowledge when it comes to deducting the knowledge of the deen. Jab ye kaha, when they heard about them, they said, even though you were the companion of the Prophet, but we will kill you now. Why? Because you praise Amir al-Mu'mineen. So he said that just few minutes before you were saying that you would not kill me because I'm the companion of the Prophet. They said, no, we're going to kill you. And within these Khawarij, imagine they are killing Muslims, the companion of the Prophet, right? Within the Khawarij, they were under a tree and one of the fruit of the tree, it fell down. So one of the Khariji, he picked up that fruit and he started eating it. And all the Khawarij that were around him, they said, what are you doing? It's haram for you to eat. You should go and ask the owner and ask him the permission and then only you can eat. So he went to the owner of the garden and he said, can I eat this fruit? He said yes, and then they started eating the fruit. यानी दीन की एहतियात देख रहे हैं कि अगर किसी का माल भी ले लें तो गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन वहां मुकाबले में किसके आया जा रहा है? मुसलमानों के मुकाबले में आया जा रहा है. And likewise, there is another example. Some of the swines or the pigs were going that belonged to non-Muslim. So one of the Kharji, he struck that pig. As soon as he struck that, so the people that were around him, they said that why did you do that? You should go and ask the non-Muslim for the forgiveness because you hit one of his animals. यानी non-Muslimों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल है. Even the people that has to do with the basic transaction, they are really firm about it. But when it comes to the deen, and this is what Abdullah said, that you are so cognizant and you have so much understanding of the deen when it comes to the basic transaction of the deen. But what about me? You asked me that you won't kill me, but you're killing me right now. And at that time, what they did, now imagine, they killed Abdullah bin Khabab by beheading him. Second, what he did was he has a pregnant wife. तो उस जो हामिला खातून थी, जो हामिला बीवी थी, they cut off the womb area, the stomach, they took out the baby, they killed the baby too. And after killing the baby, they killed the mother, and they also killed 4 other women that were with them. And now when this news came to Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam, some of the riwayah says he sent another messenger. Just wanted to know what actually happened. So when the next messenger went, his name was what? Harith al-Abadi. When this next messenger went to inquire what actually happened, they even killed the messenger too. यानी देखें, qasid को कभी भी कत्ल नहीं किया जाता था. Even if the qasid is kafir or even he has committed the biggest blasphemy, but if the qasid would come in, if the messenger would come in, no one would kill messenger anywhere. Anywhere. Even Muawiyah would not kill the messenger. But these Khawarij, they even killed the messenger too. And now was the time for Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam to react. The people of Kufa, they were frightened of what's happening. So now Amir al-Mu'mineen went there and Amir al-Mu'mineen sent Abdullah bin Abbas. Remember the name? And second name is Sa'sa bin Sawhan.
I'm not sure how many of you have gone to Kufa. Within Kufa, when you go to Masjid al-Kufa, there's Masjid al-Kufa within a kilometer distance and Masjid al-Sahla. Within Masjid al-Sahla, there are two more masajid. One is called Masjid Zayd bin Sarhan, the other one is called Masjid Sa'sa bin Sarhan. Right? So the Sa'sa, Zayd bin Sarhan, he was killed in Battle of Jamal. His brother Sa'sa bin Sarhan, he went to Khawarij and he had a dialogue with them. So there were roughly around 12,000 Khawarij at that time. Because of the discussion Abdullah bin Abbas had, because of the discussion that Sa'sa bin Sarhan had, around 8,000 Khawarij, they left the path of Khawarijism. Because of the dialogue, because of the discussion, because of the debate. So here you know the fruits of having a good discussion in a good way. अच्छे तरीके से अगर आप हिवार करेंगे, अच्छे तरीके से मुबाहिसा करेंगे, अच्छे तरीके से अगर मुनाजरा होगा, then the result would be what? The people that are seeking the path of truth, they will come to the path of the truth. बात हो गई यहाँ पे. उसके बाद there were roughly around 4,000 Khawarij left now, right? 4,000 Khawarij left. Amir al-Mu'minin went there, and still Amir al-Mu'minin is trying to have a dialogue with them. But now at the end, they just want to have a fight. How many Khawarij? What were the important personalities they had? The first important personality was Harqus bin Zuhayr. That is also called what? Dhul Khuwaisara. They also had the leader. His name was Abdullah bin Wahab al-Rasibi. ज़हन में ये थोड़ा सा एक दो नाम मैं इस वजह से चाहता हूँ कि आप लोग के ज़हन में रहें कि when you're going through the history, you know the names. The third personality which is important is Zayd bin Hussein. So एक हुसैन ऐसा है जो हम लोग इमाम हुसैन को कहते हैं जो सीन से है, right? So it is with sin, right? The other Hussein is with what? Swat, Hussein. So Zayd bin Hussein, within his house, there was a parliament meeting between the Khawarij, and they selected Abdullah bin Wahab as the leader. Abdullah bin Wahab al-Rasibi. Now Abdullah bin Wahab al-Rasibi is the leader. They are going to fight against Amir al-Mu'minin. They are roughly around 4,000 numbers. Now still, Amir al-Mu'minin wants to give them the chance of peace, offering them the peace, offering them the amnesty. He said, still, within you 4,000 people are fighting against me. That's just my way of explaining, right? Within 4,000 people that are fighting against me, if anyone comes under the flag of Abu Ayyub al-Ansari, he's safe. So there were 1,000 people, roughly around 1,000 Khawarij, that left their tribe or that left their army, and they came under Abu Ayyub al-Ansari. यानी देखें अमीर उल-मोमिनीन कितना चाहते हैं कि जंग ना हो, कितना चाहते हैं कि लोग मारे ना जाएं. 1,000 log, they migrated from their army and all the way to under the flag of Abu Ayyub al-Ansari. There was another person, his name was what? Farwa bin Nawfal. Right? Farwa is a common name between a woman and between a man. Just like Talha is a common name between a woman and a man, right? So Farwa was a person, he said he had doubts of why are we fighting against Amir al-Mu'minin. So he, along with his army, along with his men, 500 men, they left the ranks of the army too. So whatever the leftover was, how much the leftover people that actually fought against Amir al-Mu'minin, some of the riwayat said there were 1,800, and some of the riwayat said there were 1,500 people that fought against Amir al-Mu'minin alayhi salatu wassalam. So when this battle actually took place, this battle was so swift, and it was such a huge victory of Amir al-Mu'minin that only less than 10 people within the army of Amir al-Mu'minin, they embraced martyrdom, and from the army of Khawarij, only 10 people were able to live further, and out of 1,500 people, around more than 1,400 people were being killed. ऐसी फतह अमीर al-Mu'minin alayhi salatu wassalam को मिली. So what was the outcome of the fight? Only 10 people, or less than 10 people within the fight, within the Khawarij, they were able to escape. And only less than 10 people, Amir al-Mu'minin की जो फौज में थे, उनको शहादत मिली. So when the fight was over, then there was a huge discussion about the killing of Dhul Khuwaisara. Why is it so important about the killing of Dhul Khuwaisara? Because Prophet predicted that whoever will kill Dhul Khuwaisara, that person or that army would be on the right path. So the people started doubting. So Amir al-Mu'minin, he sent few of his men and he said to try and search the body of Dhul Khuwaisara. First time they went, they were not able to find. Second time they went, they were not able to find. And now they started doubting Amir al-Mu'minin alayhi salatu wasalam. Imagine his own army is doubting him. Saying, Ali, wala aap kahin
غلطی پر ہوں گے. Astaghfirullah. Maybe you might be, astaghfirullah, maybe you might be lying too. Because obviously no one was the perfect Shia there, right? A lot of them were only the political supporters of Amir al-Mu'mineen, not the religious supporters that the Shias are, right? So they started doubting Amir al-Mu'mineen. So Amir al-Mu'mineen said a really famous line. He said, I don't speak lie and I'm not being lied to. The Prophet, when he was telling me about it, he didn't lie to and I am not lying to. Then he went and he sat on where the Riwayah said that he sat on the donkey of the Prophet. And then he went through the bodies, and within the group of bodies, he was able to extract Dhul Khuwaisra. And as soon the body of Dhul Khuwaisra was being extracted, then the army around him, some of the riwayah said, they said, Allahu Akbar. Why? Because the killing of Dhul Khuwaisra meant that Amir al-Mu'mineen, or the path of Amir al-Mu'mineen, was on the right path. And this is what Prophet predicted too. بات سمجھ آ گئی یہاں تک. And then once the Khawarij, this fitna was over, so some of the people said, Alhamdulillah, sare kharji mar gaye. So Amir al-Mu'mineen said a really important line, and this is really connected to the politics that we are into. Amir al-Mu'mineen says, no, they are still there. Innahum nutfun fi aslab ar-rijal, that they are in the loins of the men. وَقَرَرَاتِ النِّسَاءِ, and in the possible wombs of the women in the future. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ ختم ہو گئے تو واپس نہیں آئیں گے. Amir al-Mu'mineen predicted, and this prediction was so true that within the history of Islam, always Khawarij would rose up against whom? Against Banu Umayyah, against Banu Abbas, right? They would always rose up against these kind of governments, right? Even till date, آپ Oman چلے جائیں, there are so many Khawarij ibadis that are still residing there. Even ISIS, the Daesh, they were the new form of the Khawarijism, right? Just go milo, sabko maro. They don't want to dialogue, they don't want to debate, they don't want to have a peaceful discussion. Bas talwar ki zaban se. So out of these Khawarij, I told how many people were able to escape? Less than 10 people. 10 سے کم لوگ صرف بچے تھے خوارج میں جو بچ کے نکلے. انہی میں ایک تھا عبد الرحمن بن ملجم. ہم اپنے مقام مسائل پر آ گئے ہیں. حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب 19 کی صبح نماز پڑھنے گئے ہیں, آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے عبد الرحمن بن ملجم نے امیر المومنین کے سر پر حملہ کیا. اب جب ایک دفعہ سر پر حملہ کیا تو روایات کے مطابق عبد الرحمن بن ملجم بھاگتا ہے. جب بھاگتا ہے تو امیر المومنین اس وقت کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ کر لاؤ. تو لوگ پکڑ کر لاتے ہیں اپنے عبد الرحمن بن ملجم کو, اور اس طریقے سے پکڑ کے لاتے ہیں کہ رسیوں میں جکڑا ہوتا ہے. جب رسیوں میں جکڑا ہوتا ہے اور ایک دفعہ ابن ملجم امیر المومنین کے پاس آتا ہے تو امیر المومنین ایک جملہ کہتے ہیں, کیا میں تیرا برا امام تھا کہ تو نے میرے ساتھ اس سلوک کیا؟ اپنی ایک درخواست کو رکھتا ہے, میں نے تو سب کے ساتھ اچھائی کی, سب کے ساتھ درگزر سے کام لیا, کیا میں تیرا برا امام تھا؟ ابن ملجم سے پوچھتے ہیں. ابن ملجم کیا جواب دیتا؟ کوئی جواب نہ دے سکا اس وقت. اور اس کے بعد امام حسن کو کہتے ہیں, عجیب وصیت دیکھیں امام علی کی, کہتے ہیں اے حسن اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا, اس کو کوئی تنگی نہ ہونے پائے, اس کے ساتھ رحمت کے ساتھ سلوک کرنا. امام حسن وہی سوال کرتے ہیں جو ہم سب کے دماغوں میں ہوگا, مولا یہ آپ کے قاتلوں میں سے ہے, آپ کو قتل کرنے والوں میں سے ہے, آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ مولا نے اس وقت جواب دیا کہ ہم جو بھی ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں ہم اس کے جواب میں فقط اور فقط اچھائی کرتے ہیں. اور پھر امیر المومنین کا ایک عجیب جملہ ہے, یہ روایت آپ بہار الانوار میں آپ چلے جائیے آپ کو مل جائے گی. امیر المومنین واسطہ دیتے ہیں, بحقی علیک, میں اپنی ذات کا واسطہ دیتا ہوں اے حسن تجھے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں مولا اپنی ذات کا واسطہ دے رہے ہیں. اور for my youngsters, try to listen and try to understand the etiquettes of امیر المومنین. اپنی ذات کا واسطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حسن جو کھانا تم کھاؤ وہی کھانے سے ابن ملجم کو کھلانا,
اور جو پانی اور جو مشروبات تم لوگ پیو اسی مشروب اور اسی کھانے کو بن ملجم کو کھلانا. اور دیکھو یاد رکھنا کہ اس کی ٹانگوں میں زور سے رسی مت باندھنا, اور دیکھو اس کے ہاتھوں میں زنجیروں کو بھی مت باندھنا. میں کہتا ہوں مولا آپ کو بہت زیادہ خیال ہے آپ کے دشمن کا. آئیے چلتے ہیں شام کی جانب, جب آپ کے پوتے امام زید العابدین کو لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے, عزاداروں کس طریقے سے لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوتے ہیں, گردن میں آپ کی زنجیروں کو باندھا ہوا ہوتا ہے. جس راستے سے گزرتے جاتے ہیں وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خارجیوں کا گروہ ہے. کوئی اوپر سے پتھر پھینکتا ہے, کوئی اوپر سے آگ کو پھینکتا ہے. بس عزاداروں ایک دفعہ امیر المومنین کو ایک دفعہ گھر لایا جاتا ہے. اب جب گھر آ جاتے ہیں وہاں پہ جناب زینب آواز دیتی ہے. بس کتنا مشکل منظر ہوگا, آپ اپنے دلوں کو کوفے لے جائیے. اس وقت آواز دیتی ہے وابتا والیا. میرے بابا آپ کو کیا ہو گیا؟ بابا آپ جب گئے تھے تو ایسے نہیں گئے تھے. میرے بابا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ روایات کے جملے یہ ہیں, ایک طرف جناب زینب دوسری طرف جناب ام کلثوم, دونوں گریہ کر رہی ہوتی ہیں. کبھی کہتی ہیں بابا آپ کے جانے کے بعد ان بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ ہائے میرے بابا آپ کے جانے کے بعد کون بڑوں کا خیال رکھے گا؟ ہائے میرے بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارا غم بہت ہو گیا ہے. ہماری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے پا رہے. بس جب یوں گریہ کر رہی ہوتی ہیں دونوں بیویاں, وہیں پر جو پردے کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, گھر کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, سارے کوفے والے گریہ کرنے لگتے ہیں, اپنی چیخوں کو بلند کرنے لگتے ہیں. عجیب جملہ یہ ہے, امیر المومنین جب ان خواتینوں کو دیکھتے ہیں, گھر والوں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو اپنے چہرے کو کبھی سیدھے جانب کرتے ہیں, کبھی الٹے جانب کرتے ہیں, اور خون کے ساتھ امیر المومنین رونے لگتے ہیں. خون کے ساتھ امیر المومنین رو رہے ہیں. لیکن مولا ابھی تو زینب اور ام کلثوم اپنے غم کو بیان کر رہی ہے اور آپ کے آنسو روا ہے. آئیے شام کی بازار, آئیے کوفے کے بازار, یہی سید سعدیہ گھوم رہی ہوں گی. یہی سید سعدیہ گھوم رہی ہوں گی. بس عزاداروں ایک دفعہ امیر المومنین, عجیب جملہ روایت ہے, یا اللہ امیر المومنین کی مظلومیت دیکھیے. ایک دفعہ سید الشہداء کو دیکھتے ہیں, سید الشہداء کو دیکھتے ہیں. سید الشہداء کی آنکھیں رو رو کے ورم پڑ جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ایک دفعہ سید الشہداء کہتے ہیں اے میرے بابا آج وہی مصیبت ہے جس دن نانا اس دنیا کو چھوڑ کے گئی تھے. جیسی مصیبت اہل بیت پر اس دن تھی, آج ویسے ہی مصیبت آپ کے جانے کی وجہ سے ہے. اے میرے بابا کون ہوگا آپ کے بعد, کون ہوگا آپ کے بعد؟ ایک دفعہ امام حسین کو بلاتے ہیں اپنے پاس. امام علی کی محبت دیکھے مولا اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں, آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے پوچھتے ہیں, اور ایک دفعہ اپنے سینے پہ امام حسین کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا تجھے صبر کی تلقین کرتا ہوں. بس عزاداروں اب اس جملے کو سنیے گا. کہتے ہیں حسین آپ کو ایسا مارا جائے گا جیسے گوسفند کو جیسے گوسفند کو مارا جاتا
آپ کے سر کو پیچھے سے ذبح کیا جائے گا, آپ کی لاش کو پامال کیا جائے گا. بس عزادارو, آخری جملے آپ کی سماعت کی نظر, آج غم منائیے, آپ کا امام آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے. وا امامہ وا علیہ. ایک دفعہ طبیب آتا ہے, اب امام کا معائنہ کرتا ہے, ایک دفعہ امام کے زخم کو دیکھتا ہے, ایک دفعہ امام کے زخم کو دیکھتا ہے, دل یہ کہتا ہے اس نے اپنا امامہ پھینک دیا. بس ایک دفعہ کہا مولا اتنی سخت ضربت لگی ہے کہ آپ کے دماغ کی سفیدی نظر آ رہی, آپ کی دماغ کی سفیدی نظر آ رہی ہے. مولا اب وصیت کیجئے. اب وصیت سے پہلے امام کہتے ہیں اے امام حسن, اے بیٹا حسن, آپ باہر جائیے, آپ تمام کوفے والوں سے کہیے کہ اب چلے جائیں. امام آتے ہیں, تمام کوفے والوں سے کہتے ہیں کہ تم سب اپنے گھروں میں چلے جاؤ. ایک دفعہ دوبارہ آتے ہیں گھر کے باہر, کیا دیکھتے ہیں ایک صحابی اسبق بن نباتہ وہاں پر اب تک موجود ہے. امام کہتے ہیں اسبق کیا سنا نہیں کہ سب کو واپس جانا ہے؟ اسبق کہتے ہیں مولا میں کس طریقے سے جا سکتا ہوں, مجھے ایک دفعہ اپنے مولا کی زیارت کروا دیجئے. بس عزاداروں, مسائب تمام ہوتے ہیں, ان مسائب کو ملاحظہ کیجئے. یاد رکھیے گا میرے مولا کو فقط تلوار نہیں لگی, میرے مولا کو زہر والی تلوار لگی ہے. بس ایک دفعہ جاتا ہے اسبق, اسبق جب مولا کو دیکھتا ہے تو زاروں قطار رونا شروع ہو جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں اے اسبق تو نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے مولا ایک زرد امامہ پہنے ہوئے تھے, خون روا تھا, لیکن جب میں نے مولا کے چہرے کو دیکھا, مولا کا چہرہ زہر کی وجہ سے زیادہ زردآلود تھا. اے میرے مولا آپ کے ماتم علی حیدر مولا جی مولا 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 حیدر مولا حیدر مولا مولا حیدر 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 مولا. یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. ماتم کرے ماتم خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. فاطمہ زہرا کی مرکز سے صدائیں آنے لگی, فاطمہ زہرا کی مرکز سے صدائیں آنے لگی, ہر صدائیں آنے لگی, یہ مصائب
ہے گیا تھا ہے میری تقدیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ سارے جواب دینے حسین علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا کملی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے کملی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے پھر سے تازہ ہو گئے ہم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دل گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا نظام جانے علی کو کیا خیال آتا رہا نظام جانے علی کو کیا خیال آتا رہا ہے خیال آتا رہا منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا باپ کی میت سے زینب کال پٹنا بار بار باپ کی میت سے زینب کال پٹنا بار بار حل پٹنا بار بار دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی آئے روتے ہیں علی آئے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر ہائے سر کو پیٹ کر بچپنا عباس کا زخم دل پہ تیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے
علی کا کیوں چلائی تیر حیدر پر بنے ملجم بتا کیوں چلائی تیر حیدر پہ بنے ملجم بتا بنے ملجم بتا قتل کوریا کر دیا کاٹا گلا تبصیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے حیدر کا مسلمان جو خون بہایا سارے جواب دینا حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے سر پر سے زینب کے سر پر سے زینب کے ایسا اٹھایا حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے ضربت کی خبر آئی جس دم در حیدر پر ضربت کی خبر آئی جس دم در حیدر پر بازو کا چھپایا حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے 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 شبیر تیرے لاشے وہ کون اٹھائے گا شبیر تیرے لاشے وہ کون اٹھائے گا تو نے یہ بابا کا اٹھایا حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے کرنا ہے حوالے جو شبیر کو غازی کے کرنا ہے حوالے جو شبیر کو غازی کے عباس کو حیدر نے نزدیک بلایا ہے مسلمان جو خون بہایا ہے حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے سر پر سے زینب کے سر پر سے زینب کے ایسا اٹھایا ہے حیدر کا
مسلمان وہ پھول بہایا حیدر کا مسلمان وہ پھول بہایا ہے علی مولا علی مولا حیدر 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 مولا علی مولا محمد چند بھی رکھیں آپ لوگ وضو نماز کے لیے ادنان شاہ جی کو آدھان لیں